یہ حسین حقانی ہی تھے جنہوں نے مجھے یہ خبر دی تھی کہ یوسف رضا گیلانی ہی امین فہیم کو اس وقت بڑا دھچکا لگا جب انہیں ان کی ضرورت پڑی تو راجہ پرویز اشرف نے ان کا فون تک سننے سے انکار کر دیا۔ زرداری نے آگے سے یہ کہا، آپ اس بات پر شکر کریں کہ انور بیگ ابھی تک زندہ ہے۔ امین فہیم اور آصف زرداری کے درمیان اختلافات بڑی تیزی سے بڑھتے جا رہے تھے۔ پیپلز پارٹی کے لوگوں کو بھی یہ اندازہ ہونا شروع ہو گیا تھا کہ ہوا کا رخ بدل گیا ہے۔ ایک دن زرداری صاحب نے اسلام آباد کے صحافیوں کو F8 میں واقع زرداری ہاؤس میں شام کے کھانے پر بلایا۔ بڑے سے لے کر چھوٹے صحافی تک سب وہاں شریک ہوئے۔ ہمارا خیال تھا کہ زرداری صاحب شاید صحافیوں کے منہ سے کچھ باتیں سننا چاہتے تھے۔ یہ علیحدہ کہانی ہے کہ وہ 2 گھنٹے تک خود ہی بولتے رہے اور انہوں نے کسی کو بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ کھانے کے بعد صحافی انہیں گھیرے کھڑے تھے۔ اچانک ان کی نظر مجھ پر پڑی۔ یوسف رضا گیلانی اور شاہ محمود قریشی ان کے دائیں بائیں کھڑے تھے۔ زرداری صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ میرے خیال میں انہیں کس کو وزیر اعظم بنانا چاہیے۔ میں نے ان سے کہا کہ صحافی ہونے کے ناطے یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں انہیں مشورے دوں کہ وہ کس کو وزیر اعظم بنائیں یا کس کو نہ بنائیں۔ یہ بات انہیں اپنی پارٹی کے لوگوں سے پوچھنی چاہیے۔ زرداری صاحب نے اپنی روایتی مسکراہٹ کے درمیان مجھ سے پھر پوچھا کہ نہیں، آپ مجھے بتائیں کہ میں کسے وزیر اعظم بناؤں۔ میں نے پھر وہی عذر پیش کیا۔ اب کی بار زرداری صاحب نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ہمیں مشورہ نہیں دینا چاہیے، لیکن اب میں آپ سے خود پوچھ رہا ہوں، لہٰذا آپ مجھے بتائیں۔ میرے لیے یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا، کیونکہ انہی دنوں یہ خبریں آنا شروع ہو گئی تھیں کہ آصف علی زرداری امین فہیم کے بعد احمد مختار، شاہ محمود قریشی اور یوسف رضا گیلانی میں سے کسی ایک کو وزیر اعظم بنانا چاہتے تھے۔ گیلانی صاحب اور قریشی صاحب میرے سامنے کھڑے تھے۔ دونوں سے میرا پرانا تعلق تھا۔ میں نے زرداری صاحب سے کہا کہ میرے خیال میں انہوں نے خود ہی یہ اعلان کیا تھا کہ امین فہیم کو وزیر اعظم بنائیں گے، لہٰذا انہیں اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے۔ تاہم میں نے زرداری صاحب کو یاد دلایا کہ انہوں نے اسی طرح کا ایک وعدہ یوسف رضا گیلانی سے بھی کر رکھا ہے۔ زرداری صاحب نے حیرانی سے میری طرف دیکھا، جیسے پوچھ رہے ہوں کہ کون سا وعدہ۔ یوسف رضا گیلانی اور ارد گرد کھڑے صحافیوں نے مجھے چونک کر دیکھا۔ میں نے زرداری صاحب کو یاد دلایا کہ جب احتساب عدالت کے جج نے یوسف رضا گیلانی کو 7 سال کی قید سنائی تھی تو وہ اس وقت عدالت میں موجود تھے۔ یہ زرداری صاحب ہی تھے جنہوں نے اونچی آواز میں یہ کہا تھا کہ جج صاحب، آپ یوسف رضا گیلانی کو نہیں بلکہ ملک کے مستقبل کے صدر پاکستان کو سزا سنا رہے ہیں۔ میں نے کہا، زرداری صاحب، میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ جج صاحب کو کہے ہوئے اپنے الفاظ پر عمل درآمد کر سکتے ہیں۔ زرداری صاحب نے میری بات سنی اور فوراً بولے کہ ہاں، مجھے یوسف رضا گیلانی سے کیا ہوا اپنا یہ وعدہ یاد ہے۔ کھانے سے ہم فارغ ہوئے تو سب پر یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ اب کسی صورت بھی امین فہیم اس ملک کے وزیر اعظم نہیں بن سکتے۔ اب مقابلہ یوسف رضا گیلانی، شاہ محمود قریشی اور احمد مختار کے درمیان تھا۔ انہی دنوں حسین حقانی بھی امریکہ سے آئے ہوئے تھے اور ہر وقت وہ زرداری صاحب کے قریب موجود رہتے۔ انہوں نے کچھ عرصہ صحافت کی ہوئی تھی، لہٰذا انہیں صحافیوں کی پروفیشنل کمزوریوں کا بھی علم تھا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ ان کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے کا گر بھی جانتے تھے۔ ان کے خلاف اخبارات میں خبریں آنا شروع ہو گئی تھیں اور وہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے ان کا تدارک کیا جائے۔ میں بڑا حیران ہوا جب انہوں نے مجھے فون کیا اور بڑے اچھے طریقے سے بات چیت کی اور نہایت کھل کر کہا کہ وہ مجھے اندر کی بہت ساری سیاسی خبریں دے سکتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں مجھے خبروں کی حد تک ان کے مفادات کا بھی خیال رکھنا پڑے گا۔ مجھے متاثر کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایک ایسی خبر دے رہا ہوں جو کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ حسین حقانی تھے جنہوں نے مجھے یہ خبر دی تھی کہ یوسف رضا گیلانی ہی اس ملک کے نئے وزیر اعظم ہوں گے۔ ان دنوں جب یوسف رضا گیلانی کا نام دور دور تک سننے میں نہیں آتا تھا، یہ حسین حقانی ہی تھے جنہیں اس بات کا علم تھا کہ یہ ساری بحث فضول تھی کہ کون وزیر اعظم بنے گا۔ اگر کسی نے وزیر اعظم بننا تھا تو وہ یوسف رضا گیلانی تھے۔ جس طریقے سے حسین حقانی نے مجھ سے خبروں کا سودا کرنے کی کوشش کی تھی وہ شاید میرے لیے قابل قبول نہیں تھا، اور یوں اس ایک واقعے کے بعد میرا اور ان کا زیادہ رابطہ نہیں رہا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ میں نے یوسف رضا گیلانی کے وزیر اعظم بننے کی خبر اخبار میں نہیں دی، کیونکہ میرا خیال تھا کہ جب میں حسین حقانی کی خواہش پر ان کے چند مفادات کا خیال نہیں رکھ سکتا تھا تو پھر مجھے ان کی دی ہوئی اس خبر کو، چاہے وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہیں تھی، استعمال کرنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ امین فہیم بڑی تیزی سے اپنی پارٹی میں تنہا ہوتے جا رہے تھے۔ ان کے تمام ساتھی جن پر وہ بہت بھروسہ کرتے تھے وہ انہیں ایک ایک کر کے چھوڑتے جا رہے تھے۔
امین فہیم نے بھی آخری دم تک لڑنے کا فیصلہ کیا ہوا تھا۔ انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ قومی اسمبلی میں وزیر اعظم کا انتخاب لڑیں گے، اور اس کے لیے انہیں آصف علی زرداری کی نامزدگی کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے چیئرمین ہیں۔ امین فہیم کا خیال تھا کہ سندھ سے کچھ ایم این اے ان کا ساتھ دیں گے، خصوصاً ان کو نوید قمر پر بڑا مان تھا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہر دفعہ نوید قمر ان کی وجہ سے اپنے حلقے سے جیتے تھے۔ اگر وہ نوید قمر کے حلقے میں موجود اپنے مریدوں کو انہیں ووٹ ڈالنے کا نہ کہیں تو نوید قمر بھی نہیں جیت سکتے تھے۔ امین فہیم کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا جھٹکا اس وقت لگا جب نوید قمر نے ان کی نامزدگی کے کاغذات پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ نوید قمر جیسا شخص بھی انہیں اس مشکل مرحلے میں یوں چھوڑ جائے گا۔ اگر پیپلز پارٹی کے دوستوں کے ہاتھوں دھوکہ کھانے میں کوئی کسر باقی رہ گئی تھی تو وہ راجہ پرویز اشرف نے پوری کر دی۔ یہ وہی راجہ پرویز اشرف تھے جو سینیٹر انور بیگ کے گھر پر رات کو دی گئی پارٹی میں اکیلے اس وقت احتراماً کھڑے ہو جاتے جب امین فہیم باتھ روم جانے کی نیت سے صوفے سے اٹھنے لگتے۔ جب امین فہیم باتھ روم سے واپس لوٹتے تو بھی راجہ پرویز اشرف ایک دفعہ پھر احتراماً کھڑے ہو جاتے تاکہ امین فہیم کو پتہ چلے کہ وہ ان کی دل سے کتنی عزت کرتے ہیں۔ تاہم جب امین فہیم کو ان کی ضرورت پڑی تو راجہ پرویز اشرف نے ان کا فون تک سننے سے انکار کر دیا۔ امین فہیم بھول گئے تھے کہ بے نظیر بھٹو مر چکی ہیں، اب آصف علی زرداری پارٹی کے صدر ہیں اور نوید قمر اور راجہ پرویز اشرف جیسے لوگ نئے بادشاہ کے درباری بن چکے تھے۔ اگر اس لمحے کوئی بھی شخص امین فہیم کے ساتھ اپنی پوری طاقت کے ساتھ کھڑا تھا تو یہ انور بیگ تھے۔ ان دونوں کی دوستی کراچی میں 1960 کی دہائی میں شروع ہوئی تھی۔ اپنی دوستی کو پکا رنگ دینے کے لیے دونوں نے اپنے بڑے بیٹوں کے نام نجیب رکھے تھے۔ آج ان دونوں کے بیٹے ان کی دوستی کی طرح اپنی عمر کی 50 سے زیادہ بہاریں دیکھ چکے ہیں۔ انور بیگ کے اسلام آباد کے میڈیا اور ڈپلومیٹک انکلیو میں بے پناہ تعلقات تھے، جس کا سارا فائدہ امین فہیم کو ہو رہا تھا۔ انور بیگ کے ان تعلقات کی وجہ سے ہی امین فہیم کو عوام میں ہمدردیاں مل رہی تھیں اور یہ سمجھا جا رہا تھا کہ زرداری صاحب نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ آصف علی زرداری کو یہ احساس ہو چکا تھا کہ اس وقت امین فہیم کے ساتھ اگر کوئی شخص اپنی دوستی نبھا رہا ہے تو وہ سینیٹر انور بیگ ہیں۔ زرداری صاحب نے اپنے قریبی دوست فیصل بٹ کو ایک رات انور بیگ کے گھر بھیجا اور انہیں بڑا دوستانہ مشورہ دیا کہ وہ امین فہیم کی حمایت سے باز آ جائیں، اس کے بدلے میں ان کا خیال رکھا جائے گا۔ انور بیگ اپنی پارٹی کے لیڈروں نوید قمر اور راجہ پرویز اشرف کی طرح سیاست نہیں سمجھتے تھے۔ انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ سیاستدان دوستیوں کے لیے نہیں بلکہ اقتدار کے لیے سیاست کرتے ہیں۔ انہوں نے بڑی شائستگی سے فیصل بٹ کو یہ کہا کہ وہ امین فہیم کے 40 سال پرانے دوست ہیں اور اس مرحلے پر محض سیاسی مفادات کے لیے ان سے تعلقات ختم کرنا ان کے لیے مشکل ہے۔ یوں زرداری صاحب کا یہ پیغام ٹھکرا کر انور بیگ نے دوستی کے نام پر اپنا سیاسی کیریئر تباہ کر لیا تھا۔ ان کے نزدیک ان کی دوستی ان کے سیاسی کیریئر سے زیادہ اہم تھی۔ وقت آگے نکل گیا تھا۔ یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم بن چکے تھے۔ آصف علی زرداری ابھی تک انور بیگ سے شدید ناراض تھے۔ انہوں نے انور بیگ کو ایک پیغام بھیجا کہ وہ سینٹ کی سیٹ سے استعفیٰ دے دیں۔ تاہم رضا ربانی نے صورتحال کو سنبھال لیا۔ انہوں نے صدر صاحب کو بتایا کہ کچھ ماہ بعد انور بیگ صاحب ویسے ہی سینٹ سے مارچ 2009 میں ریٹائر ہو رہے ہیں۔ اگر ان سے اس وقت استعفیٰ لیا گیا تو یہی سمجھا جائے گا کہ انہیں امین فہیم کے ساتھ دوستی کی سزا دی جا رہی ہے۔ خیر، زرداری صاحب کو یہ بات سمجھ میں آ گئی اور انہوں نے انور بیگ کے استعفیٰ پر زیادہ اصرار نہیں کیا۔ جب مارچ کے مہینے میں نئے سینیٹرز کے لیے انتخابات ہونے لگے تو انور بیگ ٹکٹ اپلائی کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کا دل اس وقت بری طرح ٹوٹ گیا جب انہیں یہ پتہ چلا کہ مخدوم امین فہیم نے ان کی بجائے سندھ سے 2-3 اور لوگوں کا نام ٹکٹ کے لیے دیا تھا۔ انہیں اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کا 40 سال پرانا دوست ان کے ساتھ اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے۔ تاہم کچھ لوگوں نے انور بیگ کو سمجھایا کہ انہیں پارٹی ٹکٹ کے لیے ضرور اپلائی کرنا چاہیے۔ یہ ضرور تھا کہ انہیں ٹکٹ نہیں ملے گا، لیکن کم از کم یہ بوجھ پیپلز پارٹی کے کندھوں پر رہے گا کہ انہوں نے انہیں ٹکٹ دینے سے انکار کیا تھا۔ وہی ہوا۔ آصف علی زرداری صاحب نے انور بیگ کو ٹکٹ دینے سے انکار کر دیا۔ کچھ عرصے بعد کسی دوست نے آصف علی زرداری سے انور بیگ کو ٹکٹ نہ دینے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ رکھنے کی شکایت کی تو انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ آپ اس بات پر شکر کریں کہ انور بیگ ابھی تک زندہ ہے۔ انور بیگ کے بعد یوسف تالپور بھی ان لیڈروں میں سے تھے جو امین فہیم کے حامی تھے اور وہ اپنی اس حمایت کو کھل کر بیان بھی کرتے۔ اسی اثنا میں یہ خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ امین فہیم کے لیے اقتدار سے باہر رہنا مشکل ہو رہا تھا
ان کے گھر سے ان پر پریشر پڑنا شروع ہوا کہ وہ کس چکر میں پڑ گئے ہیں۔ 12 سال بعد پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی ہے۔ وہ دن رات بے نظیر بھٹو کے لیے بھاگ دوڑ کرتے رہے تھے، اور آج جب پھل کھانے کا وقت آیا تو وہ اقتدار سے باہر ہیں۔ گھر کے خرچ چلنا بھی ذرا مشکل لگ رہا تھا۔ اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آصف علی زرداری کو کیسے راضی کیا جائے۔ آخر مخدوم صاحب کی کراچی والی بیگم کو ایک طریقہ سمجھ میں آیا۔ انہوں نے سندھی روایات کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ کراچی سے جہاز پکڑا اور سیدھی ایوان صدر گئیں۔ اپنے بھائی آصف علی زرداری سے ملی۔ اپنے خاوند کی غلطیوں پر ایک بہن نے بھائی سے معذرت کی۔ اب ایک سندھی بلوچ کے لیے یہ مشکل ہو گیا تھا کہ وہ مخدوم امین فہیم کی بیوی کے منت ترلے کو نظر انداز کرتا۔ یوں ایک بلوچ سردار نے طالب المولا کے اس بیٹے کو معاف کر کے وزیر بنا دیا جس نے کبھی اپنے باپ کو بھٹو کی پارٹی جوائن کرنے کے لیے انہیں کتنے ترلے ڈال کر راضی کیا تھا۔ اور بھٹو صاحب نے ایک بڑا تاریخی جملہ کہا تھا کہ مخدوم آف حالہ کا ان کی پارٹی میں آنے سے وہ سندھ میں اپنا آدھے سے زیادہ الیکشن جیت گئے ہیں۔ آج اسی مخدوم طالب المولا کی بہو ذوالفقار علی بھٹو کے داماد سے اپنے خاوند کی جان بخشی اور اسے کسی مال بنانے والی وزارت کا وزیر بنانے کی درخواست کر رہی تھی۔